الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے اس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزہ فرض کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ کھانا بند کرنا تو مقصد نہیں ہے، پینے سے روکنا تو مقصد نہیں، یہ تو طریقہ کار ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ تو روزے کا طریقہ ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا احساس پیدا ہو جائے، یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملات سے واقف ہے۔ زبان سے تسلیم کرے تو یہ بھی ایمان ہے، دل گواہی دے تو یہ بھی ایمان ہے، اور دل میں ایمان راسخ ہو جائے تو یہ تقوی ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی ہاں ہونا یہاں ہوتا ہے۔ تقوی عمل کا نام نہیں ہے، تقوی کیفیت کا نام ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ تقوی عمل نہیں ہے، کیفیت ہے۔ تقوی رکوع سجدے نہیں ہے، رکوع سجدوں کی کیفیت ہے۔ تقوی والے کا رکوع اور ہوگا اور بغیر تقوی والے کا رکوع، تقوی والے کا سجدہ اور ہوگا بغیر تقوی والے کا سجدہ اور ہوگا۔ عام آدمی قرآن پڑھے گا، اس کا قرآن پڑھنا اور ہوگا، اور تقوی والا پڑھے گا وہ قرآن اس پہ اثر کر رہا ہوگا، وہ قرآن کو محسوس کرے گا، قرآن کی لذت ہوگی اس کے اندر۔ تو تقوی میرے بزرگوں بھائیوں، 3 روزے ہو گئے، چوتھی رات میں بیٹھے، چوتھی تراویح پڑھنی، اللہ خیر رکھے۔ سپیڈ بہت ہے، ابھی ہم کہہ رہے تھے شروع ہو رہا، وہ تو کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ تو گراف اگر بنائیں اور یہ حساب لگائیں کہ کتنی ترقی کی ہے تقوی میں، حساب لگایا تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ بچے کلاس روم میں شور کیوں نہیں کرتے جب استاد موجود ہو؟ کہتے استاد دیکھ رہا ہے، اور استاد باہر نکلے تو شرارتیں کریں گے۔ جب بھی چور چوری کے لیے آتا ہے، ہیرا پھیری کے لیے آتا ہے، تو سب سے پہلے کہتا ہے وہاں پولیس تو نہیں ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ گناہ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس کو چھپائے، تنہائی ڈھونڈتا ہے گناہ کے لیے، کوئی مجھے دیکھے نہ۔ ہمیشہ کسی بچے نے یہ کھیتوں میں جا کے گنے توڑنے ہو، کسی کا نقصان کرنا ہو، تو پہلے کیا علامت ہوتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھے نہ، پکڑے نہ، دیکھے نہ۔ یہ موٹر وے پہ سفر کرتے تو کیمرے لگے ہوں تو بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، سپیڈ کم کر دو، چالان ہو جائے گا۔ دکانوں میں جائیں تو ہر دکان میں لکھا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، اور جب دکانداروں سے پوچھو کہتے جب سے کیمرے لگائے ہیں جرم کم ہو گئے ہیں، چوری کم ہو گئی ہے، اب میں گھر بیٹھا بھی موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ ہے تقوی۔ اگر انسانوں کے بارے میں احساس پیدا کرے کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو گناہ رک جائے، اور یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ رمضان میں تقوی کیسے؟ روزے میں تقوی کیسے؟ روزہ اتنی مخفی عبادت ہے، اتنی چھپی عبادت ہے، یہ عمل ہی نہیں ہے۔ روزہ عمل ہے مگر اس میں کرنا کچھ نہیں۔ روٹی کھانی روز کھاتے ہیں، صرف ٹائم بدلنا ہے، کھانا ہی کھانا ہے، مگر کھانا کھانے کے بعد روزہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ سردی کے روزے ہیں، سہولت کر دی اللہ نے، اپنے بندوں پہ کرم کر دیا۔ گرمی کے روزے ہوں، کھیتوں میں کام کرے، مزدوری کرے، پیاس شدید لگے، تو اگر بندہ پانی پی لے جا کے، چلے نہ پیے، وضو کرنے آئے اور آدھا کلی کرے اور آدھا پانی پی جائے، دنیا میں کوئی دیکھتا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں پیتا؟ یہ ہے تقوی۔ وہ کہتا کوئی نہیں دیکھتا مگر اللہ دیکھتا۔ چھوٹے سے بچے کو بھی کہو تو یار پانی پی لے، کوئی نہیں دیکھتا، کہتا نہیں میرا روزہ اللہ کے لیے۔ اور حدیث میں بھی کیا ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، 10 گنا 700 گنا، یہ جو عمل کرتا ہے اس کا مطابق اجر ملے گا، 10 گنا بھی دیں گے، 700 بھی دیں گے، اور اس سے زیادہ بھی دیں گے۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی۔ روزہ دار بد کلامی نہیں کرتا، فحش گوئی نہیں کرتا، گالم گلوچ نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، اور حتیٰ کہ کوئی اس سے جھگڑا کرے تو یہ کیا کہتا ہے؟ میرا روزہ بھائی، میں نے نہیں جھگڑا کرنا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت، افطاری سے پہلے ہمیشہ اداس ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، وہ سارا ہی بالکل ہی۔ اب تو میں نے کہا روزے اچھے دن ہو گئے، اگر جون جولائی کے روزے ہوں، اگست کے روزے ہوں، مئی کے، تو پھر تو عصر کے بعد ہی کوئی کہتا بولو نا یار، ان میں بلائی نا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تو ایئر کنڈیشنر لگ گئے کہ گیلی چادریں لے کے، گیلے صافے لے کے بابے اور لوگ مسجد میں آتے تو ہر کوئی گیلا کپڑا اوپر رکھتا تھا،
کھجور کی وہ پنکھے ہوتے تھے وہ جھلتے تھے، روزہ گزر جائے بڑا. ہمیں تو اللہ نے سہولتیں بڑی دی. صحابی کہتے ہیں مکہ کی فتح پہ جا رہے تھے تو روزے ہم نے رکھے، سورج اتنا تھا کہ اس کی تپش بہت زیادہ تھی، کسی کے پاس چادر تھی دھوپ سے بچنے کے لیے، اور کچھ لوگ ہتھیلیاں ایسے کر کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا رہے تھے، صرف ہتھیلیاں تھی. اور عرب کی گرمی کہتے صرف ایسے ہاتھ کیے ہوئے تھے. اس حال میں ہم نے روزے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو بچاتے تھے. ہمیں تو اللہ نے نعمت کے ابھی بھی افطاری کر کے آئے ہیں، ابھی گھر جا کے بھی کھا لیں گے، بڑا کچھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیا ہوتی؟ کھجور. اگر کھجور میسر نہ آتی، چھہارا خوش کھجور، اگر وہ بھی نہ ملتا تو پانی کے گھونٹ سے افطاری کر لیتے. اگر ہم سے کوئی کہے کہ پانی کے گھونٹ سے افطاری کر، قادری بلائے سے پانی پیانے سے یہ بھی کوئی ہوتا ہے؟ ہم تو پورا کھانا کھا کے بھی ماشاءاللہ مسلمان مغرب کے وقت کھانا شروع کرتے اور فجر تک روزے میں. کہتے کھانا کم کھاتے ہیں، جیسے ناپ کے دیکھیے گا ہمیشہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رمضان میں رزق میں کمی نہیں ہوتی. جو نعمتیں سارا سال نہیں ملتی وہ نعمتیں، جس گھر میں سارا سال کھجور نہیں ہوگی پورے رمضان کا ختم ہی نہیں ہوگی. جس گھر میں دودھ دہی لسی شاید سارا سال نہ آتی ہو، رمضان میں اللہ کی توفیق سے جس گھر میں کبھی کبھی پھل آتے ہوں گے، افطاری میں کوئی چھوٹا موٹا روز ہی، یہ اللہ کا انعام ہے کہ تو میرے لیے بھوکا رہتا ہے، کھانا اچھا دوں گا، تو میرے واسطے نا تجھے کھانا اچھا دوں گا. تو یہ تقوی کا احساس کہ بندہ اب وہ نہیں کھاتا، چھوٹا سا بچہ ہے ٹھوکتا پھرتا ہے کہ اللہ کو پتہ لگ جائے گا. اگر کمرہ بند کر کے چٹخنی لگا کے بندہ کھانا کھا لے، کسی کو پتہ لگتا؟ کسی کو نہیں لگتا. پر بتا کھائیں، مگر کسی کو نہیں لگتا، اللہ کو معلوم ہے. یہ ہے تقوی. یہ صرف روزے میں ہونا چاہیے، زندگی میں ہونا چاہیے. مگر مسلمانوں کا تقوی، میرا بھی اور آپ کا بھی تقوی کا سارا تعلق کس سے؟ پانی پیئے تو اللہ کو پتہ لگ جاتا ہے، جھوٹ بولے تو اللہ کو پتہ نہیں لگتا بھائی، اس لیے تو بول لیتے ہیں. فراڈ کرے تو اللہ کو نہیں پتہ. پانی پیئے، دودھ پی لیں تو اللہ کو پتہ لگ جاتا ہے، سود کھائیں تو اللہ کو پتہ. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہیں یہ نہ کہنا کہ کیا کہہ رہا تھا، کہیں اور ہی نہ کہہ دینا. سب اللہ ہی کو پتہ ہے، وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، اسے سب پتہ ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. جو کل ہونا ہے مجھے نہیں پتا کہ کل میں نے کہاں ہونا اور کیا کھانا اور کیا کرنا ہے، 15 منٹ بعد میری کیا کیفیت ہوگی، میں کس سے ملوں گا. آپ کو نہیں پتا کہ شام تک آپ نے پانی کہاں پینا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. سحری میں کس نے کیا کھانا ہے اس کے علم میں نہیں ہے، اللہ نے سحری کیا میری موت تک کے وقت لکھے ہوئے، اس کو سب پتا ہے. میرا نہیں، ساری کائنات کو لکھا ہوا ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتا جنت میں کون کس حال میں ہوگا، قیامت میں کون، اس ساری چیزوں کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. تو مسلمانوں، یہ جو روزے کا احساس ہے نا، اس کو پکا کر لیں. ایک حدیث آپ کو سناؤں، خصوصاً نوجوانوں کو سناتا ہوں، اور آج کل بہت کہتا ہوں نوجوانوں سے، جس کی زندگی پاک ہے اس کی علامت کیا ہے؟ جس کا موبائل پاک ہے اس کی زندگی پاک ہے. پہلے دور میں بڑا ہوتا تھا ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو، ایسا نہ کرو. اب آسان فارمولہ ہے کہ جو اپنے موبائل کی حفاظت کر لے گا وہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی. مشکل تو نہیں میری بات؟ جس کی موبائل کی سکرین اچھی ہے نا اس کی زندگی بھی اچھی ہے، اور جس کی موبائل کی سکرین میں گڑبڑ ہے اس کی زندگی میں بھی گڑبڑ ہے. رمضان میں کم از کم، اور یہ نہیں کہ رمضان کے بعد کرنا ہے، رمضان میں ٹریننگ اتنی کرنی کہ بچ جائے. حدیث آپ کو بتانے لگا تھا تقوی ہی کے متعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو راکھ بنا دے گا، ہوا میں اڑا دے گا. کبھی دیکھا کہ بڑی قیمتی چیز جل کے راکھ ہوئی ہو، پورا گھر ہو، پوری فیکٹری ہو، یعنی سوائی ہوگی، بڑی قیمتی، پہاڑ کے برابر، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی لائے گا، عرب کے بڑے پہاڑ کے برابر، اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو راکھ بنا دے گا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں آگاہ کر دیں، کہیں ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تم جیسے ہی ہوں گے، مگر جب تنہائی میسر آتی ہوگی تو اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہوں گے، جب اکیلے ہوتے ہوں گے تو اللہ کی حد توڑ دیتے ہوں گے. کیونکہ اکیلا آدمی متقی ہو
پھر وہ کچھ نہیں کرتا، وہ کہتا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کون ہے؟ لا تحزن ان اللہ معانا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارب سے بھی زیادہ قریب ہوں، دھوکے میں نہ رہنا۔ تو گناہ یہ ہوتا ہے، گناہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ کسی کو اس کی خبر ہو، کسی کو پتہ لگے، پھر لوگوں سے چھپا لیں گے، جس سے چھپانا اس سے تو چھپا نہیں۔ تو جس کو روزے کی ایک بات تقویٰ سمجھ آ جائے، اور روزے کا مقصد تقویٰ ہے کہ ساری اسلام کا مقصد تقویٰ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم، روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے اور ہر عبادت کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔